میں نے اس لیکچر کو اس طرح سمجھ کر سنا جیسے میں اس موضوع کا طالب علم رہ چکا ہوں، اور اس لیکچر کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو میں سمجھ نہ سکوں۔ پرنسس تارا اس دوران میں بالکل خاموش کھڑی رہی، جبکہ میں نے ڈاکٹر کاچار سے 2-3 سوال بھی کیے۔ آخر میں ڈاکٹر کاچار نے کہا، یہ طاقت ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن اسے استعمال کرنے کے لیے شدید ریاض کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم نے اس کا بالکل ریاض نہیں کیا، لیکن تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے تمہارے دماغ کا آپریشن کیا تھا تو میں نے تمہارے دماغ کی ان حصوں کو مکمل طور پر بیدار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے تمہارے دماغ کی بہت سی طاقتوں کو بیدار کیا ہے، بلکہ اس میں کچھ اضافے بھی کیے ہیں جن کا علم تمہیں آہستہ آہستہ ہوگا۔ فی الحال تمہیں اپنی کنسنٹریشن کی طاقت کو آزمانا ہے۔ وہ کس طرح؟ اس پتھر کو دیکھ رہے ہو؟ ڈاکٹر کاچار نے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ اسے کم از کم ایک ہاتھ کی گرفت میں نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اس پتھر پر نظریں جما دو، ڈاکٹر کاچار نے مجھ سے کہا۔ اپنے دماغ سے تمام خیالات کو جھٹک دو، صرف اس پتھر کے بارے میں مسلسل یہ سوچو کہ تم اسے اپنی آنکھوں کی طاقت سے فضا میں اچھال دو گے۔ مسلسل اس کی طرف دیکھتے رہو، اور جب تم یہ اعتماد محسوس کرو کہ اب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اپنے سر کو ایک جھٹکے سے فضا میں 75 ڈگری کے زاویے سے گھمانا اور پھر آنکھیں بند کر لینا۔ آنکھیں کیوں بند کر لوں؟ یہ میں تم کو بعد میں بتاؤں گا۔ بوڑھا کیشو اب جھونپڑی کے باہر آ گیا تھا اور خاموشی سے کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے اس پتھر پر نظریں جما دیں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جلدی مجھے محسوس ہو گیا کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ آخر میں مجھے صرف اتنا یاد رہ گیا تھا کہ مجھے ایک جھٹکے سے اپنے سر کو فضا میں 75 ڈگری کے زاویے سے گھمانا ہے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ حد درجہ حیران کن تھا۔ پتھر زمین سے اٹھا اور کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح زناٹے سے اس طرف اٹھتا چلا گیا جدھر میں نے دیکھا تھا۔ چشمے زدن میں وہ اتنی دور نکل گیا کہ اب نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ بوڑھے کیشب کے منہ سے تحیر زدہ سی چیخ نکلی۔ خود بھی میں مبہوت ہو کر رہ گیا تھا، پرنسس تارا کی جو حالت بھی ہوئی ہو۔ پھر میں یہ بھول گیا کہ ڈاکٹر کاچار نے مجھے آنکھیں بند کرنے کی ہدایت کی تھی۔ میں نے ایک دم سر گھما کر حیرت سے ڈاکٹر کاچار کی طرف دیکھا۔ میرا اس کی طرف دیکھنا ہی تھا کہ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ ایک طرف گھسیٹتا چلا جا رہا تھا، ساتھ ہی بڑی پھرتی سے اس نے پرنسس تارا کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا جو اس کے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کاچار کی اس دہشت زدگی پر میری پلکیں حیرت سے جھپک گئیں، اور پھر میں ڈاکٹر سے کوئی سوال کرنے ہی والا تھا کہ فضا میں ایک بار پھر زناٹے کی آواز گونجی۔ میں نے ایک دم اس طرف دیکھا، غالباً یہ وہی پتھر تھا جو اڑ کر فضا میں گیا تھا۔ وہ ٹھیک اس جگہ آ کر گرا جہاں ڈاکٹر کاچار کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہ پتھر لڑکتا ہوا دور تک چلا گیا۔ میں نے دیکھا ڈاکٹر کاچار درخت کے تنے سے ٹکا ہوا آنکھیں بند کیے لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ پرنسس تارا کے چہرے پر سفیدی سی پھیل گئی تھی، اور بوڑھا کیشب حیرت سے منہ پھاڑے کھڑا ہوا تھا۔ یہ میں ہکلا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر کاچار نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نے تو مجھے مار ہی دینا تھا، لیکن یہ ہوا کیسے؟ میں پھر ہکلایا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ آنکھیں بند کر لینا، ڈاکٹر کاچار نے کہا۔ کچھ لوگ اپنے اندر کی اس طاقت کو جگا لیتے ہیں کہ آنکھوں کے اشارے سے کسی چیز کو اٹھا لیں، لیکن میں نے تمہاری اس طاقت کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ کسی چیز کو اتنی دور تک پھینکنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ تمہاری ایک اضافی طاقت ہے کہ تمہاری آنکھ کے اشارے پر وہ چیز واپس بھی آ سکتی ہے۔ چونکہ تم نے فوراً میری طرف دیکھا تھا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ وہ پتھر واپس آ کر میری ہی جان لے گا۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر، اگر آپ نے پہلے سے بتا دیا ہوتا تو شاید میں ایسا نہ کرتا۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں خوش ہوں کہ میرا یہ تجربہ کامیاب رہا۔ تمہارے دماغ کا آپریشن کرنے کے بعد مجھے اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ میں تجربات بھی کر سکتا۔ آپریشن کے فوراً بعد ہی تم… اچانک ڈاکٹر کاچار کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا، لیکن اس نے قدرے توقف سے پھر کہا، تم میں صرف یہی ایک حیرت انگیز طاقت نہیں ہے، اور بھی بہت سی ہیں جو وقت آنے پر ہی مجھے معلوم ہوں گی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ڈاکٹر کاچار نے آگے بڑھ کر مشفقانہ انداز میں میرا کندھا تھپتھپایا۔ ابھی میں تم کو تمہاری ایک طاقت کے بارے میں اور بتاؤں گا، یہی نہ کہ مجھ پر گولی اثر انداز نہیں ہو سکتی، نہیں اس کے علاوہ۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے ڈاکٹر کہ گولی بھی… صبر صبر، ڈاکٹر کاچار نے کہا اور پھر ہنس کر بولا، وقت آنے پہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس وقت پرنسس تارا مسکرا کر بولی، ونود کمار، میں نے تم کو بتایا تھا نا کہ تم ایک حیرت انگیز طاقت ہو، لیکن ابھی تمہیں اس کا علم نہیں ہے، اور نہ جانے کب ہوگا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ زیادہ وقت نہیں رہا ہے، ڈاکٹر کاچار نے کہا۔ اس وقت بھی بہت کچھ بتایا جا سکتا تھا، لیکن یہ اتنی لمبی کہانی ہے کہ اس میں کافی وقت لگے گا، جبکہ ابھی ہم پرسکون حالات میں نہیں ہیں۔ ابھی ہمیں سب سے پہلے یہ فکر ہے کہ دشمن کے نرغے سے کیسے نکلیں۔
تم اپنے خطرناک ہتھیار سے تو واقف ہو ہی چکے ہو، اب میں تمہیں تمہاری ایک اور طاقت کے بارے میں بھی بتا دوں، شاید یہاں سے نکلنے میں یہ 2 طاقتیں ہمارے کام آ سکیں۔ کیشف، پرنسس تارا بوڑھے کسان سے بولی، ہم لوگ بھوک محسوس کر رہے ہیں، کیا کھانے کا کچھ بندوبست ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں مالکن، میں بھی کرتا ہوں۔ کیشف ابھی تک خونک نظر آ رہا تھا، لیکن وہ مزید کچھ کہے بغیر جھونپڑی میں واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر کا چار بولا، تم اپنے خیالات کی لہروں سے لوگوں کو بھی ہپنوٹائز کر سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ اگر تم کسی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے ذہنی طور پر جو احکامات دو گے وہ اس کی تعمیل کرے گا، اور اس میں تمہیں زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ یہ میں اس تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں جو ہم ابھی کر چکے ہیں۔ کنسنٹریشن حاصل کرنے میں تمہیں بالکل وقت نہیں لگتا۔ اس پتھر کی طرف دیکھتے ہی تمہاری آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ کیوں پرنسس تارا، آپ نے دیکھا تھا؟ جی ہاں ڈاکٹر، پرنسس تارا نے کہا، اور جس وقت انہوں نے پتھر کو پھینکا تھا اس وقت تو ان کی آنکھیں شیشے کی طرح چمک رہی تھیں۔ لہٰذا ڈاکٹر کا چار نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کسی کو پل بھر میں ہپنوٹائز کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ تمہاری ان دونوں طاقتوں کو بروئے کار لا کر ہم دشمن کے نرغے سے نکل ہی جائیں گے۔ لیکن دشمن ابھی تک دکھائی نہیں دیا، وہ بہت آہستہ آہستہ اپنا دائرہ تنگ کر رہے ہوں گے۔ پرنسس تارا شاید کچھ زیادہ ہی تھکن محسوس کر رہی تھی۔ وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہاں تھوڑی سی گھاس تھی۔ میں نے دیکھا کہ جمنا کا پانی کیشف کے کھیتوں تک پہنچ چکا ہے، لیکن یہ بات بھی ظاہر ہو رہی تھی کہ اب سیلاب کا زور ٹوٹ رہا ہے۔ البتہ اس ٹیلے کے گرد اب پانی ہی پانی تھا جہاں ہم نے پناہ لی تھی۔ گویا سیلاب کے ہاتھ میں سے پہلے اب اس کا امکان بھی نہیں رہا تھا کہ ہم اس ٹیلے سے اتر سکتے۔ کیشف نے جلد ہی کھانے کے لیے کچھ تیار کر لیا۔ سب چیزیں دیہاتی طرز کی تھیں، مگر دن بھر کی تکان کے بعد مزہ دے گئیں۔ کیشف نے پرمسرت لہجے میں کہا، مالکن، سیلاب کا زور ٹوٹ گیا، میرا مکان بچ جائے گا، میرے بیل زندہ رہ جائیں گے۔ پرنسس تارا کچھ نہیں بولی۔ شاید اسے کسی باعث کیشف کی خوشی سے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ادھر میں خود کو خاصا پر اعتماد محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ مجھے اپنی کئی طاقتوں کا، کئی صلاحیتوں کا ادراک ہو چکا ہے۔ دھوپ دم توڑنے والی تھی جب ہم نے خاصے فاصلے پر ٹرک اور جیپیں دیکھی۔ آخر ہمارے دشمن پہنچ ہی گئے، ڈاکٹر کا چار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن فی الحال وہ اس ٹیلے تک تو نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں نے چاروں طرف پھیلے ہوئے سیلاب کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہا، اب ہمیں جھونپڑی کے اندر چلے جانا چاہیے۔ پرنسس تارا بولی، ان کے پاس دوربینیں ضرور ہوں گی، مبادا وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ پرنسس تارا کی بات معقول تھی۔ ہم جھونپڑی میں چلے گئے، لیکن دروازے کے قریب ہی بیٹھے۔ یہ رخ ایسا تھا کہ یہاں ہم کیشف کے مکان پر نظر رکھ سکتے تھے۔ اندھیرا پھیل چکا تھا جب کیشف کے مکان کے پاس کچھ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ کچھ ہیڈ لائٹس اور سمتوں میں بھی نظر آ رہی تھیں۔ یہ بہت برا ہوا، پرنسس تارا بڑبڑائی۔ کیا برا ہوا؟ ڈاکٹر کا چارٹ چونک کر بولا۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہی کہ، پرنسس تارا سوچتی ہوئی بولی، اس سیلاب میں کیشف کا مکان نہیں ڈوبا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مالکن؟ کیشف نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہی تو سب کچھ رہ گیا ہے میرا۔ میں اس سے کئی گنا زیادہ کر دیتی کیشف، پرنسس تارا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن تمہارے مکان کے بچ جانے سے ہمارے لیے خطرات بہت بڑھ گئے ہیں۔ پھر وہ ڈاکٹر کاچار سے بولی، بیل گاڑی کے نشانات ان کی نظر میں آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، لیکن ایک غریب کسان کے گھر میں ہل میں جوتے جانے والے 2 بیلوں کے علاوہ ایک بیل گاڑی کی بھی موجودگی انہیں ضرور شبے میں ڈال سکتی ہے۔ وہ ضرور سوچیں گے کہ ہم آس پاس کہیں موجود ہیں اور ہماری موجودگی کسی ٹیلے پر ہی ممکن ہے۔ وہ آس پاس کے سارے ٹیلوں کو چھان ماریں گے۔ سیلاب کی وجہ سے ہمارا ٹیلا فی الحال محفوظ ہے، لیکن کل صبح تک پانی ضرور اتر جائے گا۔ صبح تک؟ ڈاکٹر کاچار نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، اس وقت ہم شاید کچھ کر سکیں۔ کیسے؟ تم بھول رہی ہو کہ ونود کمار کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، لیکن ان کی جو طاقتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان سے آخر ہم کیا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ اگر ان سے نہیں اٹھا سکیں گے تو کچھ دوسری طاقتوں سے اٹھا لیں گے، یعنی صبح سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ پرنسس تارا کچھ نہیں بولی اور میں بھی خاموش رہا، لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ آخر میں کیا شے ہوں؟ خیالات کی لہروں سے دوسروں کو ہپنوٹائز کرنے والا، آنکھوں کی طاقت سے وزنی چیزوں کو اٹھا پھینکنے والا، اور یہ کتنی ناقابل یقین بات تھی کہ ریوالور کی گولی بھی مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کوئی کھلونا نہیں رہا، اب میں بڑے بڑے دشمنوں سے ٹکر لے سکتا ہوں۔ حالات بدل چکے ہیں، اب میں بے بس تنکے کی طرح نہیں بہوں گا۔ جھونپڑی میں روشنی کا بندوبست کیا جا سکتا تھا، لیکن پرنسس تارا نے کیشف کو منع کر دیا تھا۔ روشنی ہم لوگوں کے لیے خطرے کا سبب بن سکتی تھی۔ بہرحال، پرنسس تارا نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اب ہم کم از کم آج کی رات تو محفوظ ہی ہیں، اور اب ہمیں آرام بھی کر لینا چاہیے تاکہ کل صبح تازہ دم ہو کر حالات سے نپٹ سکیں۔ تاہم ڈاکٹر کاچار سوچتا ہوا بولا، ہم لوگوں کو باری باری ضرور جاگنا چاہیے، حالات پر ہماری نظر رہنا چاہیے، کوئی غیر متوقع صورتحال تو پیش آ سکتی ہے۔
آپ لوگ، کیشب بولا، اپنے لیے صبح 5 بجے تک کا وقت رکھ لیجئے، 5 بجے کے بعد میں رکھوالی کر لوں گا، میں اس وقت جاگ جاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ابتدائی ڈیوٹی پرنسس تارا کے ذمہ لگی 8 بجے سے 11 بجے تک، اس کے بعد میں، میرے بعد ڈاکٹر کاچار اور اس کے بعد کیشب۔ پرنسس تارا کا خیال تھا کہ اگر میں ٹرانسمیٹر کو جام کر دینے والی انگوٹھی پہنے ہوئے نہ ہوتا تو وہ ٹرانسمیٹرز پر اپنے آدمیوں سے رابطہ قائم کر کے شاید کوئی صورتحال نکال لیتی، لیکن ٹیلے کے گرد پانی جمع ہونے کی وجہ سے یہ اب ممکن نہیں رہا تھا کہ میں پرنسس تارا سے کچھ دور چلا جاتا۔ کھانا پکانے کے لیے آگ جلانا پڑتی اور یہ مناسب نہیں ہوتا، اس لیے ہم لوگ بھوکے ہی رہے، مگر چونکہ تیسرے پہر کو کچھ کھا چکے تھے اس لیے بھوک زیادہ بھی نہیں تھی۔ 11 بجے پرنسس تارا سونے کے لیے لیٹ گئی اور میں نے ڈیوٹی سنبھال لی۔ رات اندھیری تھی، اس لیے میں جھونپڑی کے باہر نکل کر بھی حالات کا جائزہ لے سکتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے مجھے دشمن کی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ رات کے اندھیرے میں بھی ہم کو ان جگہوں پر ڈھونڈتے پھر رہے تھے جہاں سیلاب کی یلغار نہیں ہوئی تھی۔ میں سوچتا رہا کہ کل کیا ہوگا، لیکن کوئی اندازہ لگانا مشکل ہی تھا۔ وقت مقرر پر میں نے ڈاکٹر کاچار کو جگا دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں اب میں پہلے کی طرح بے سکون نہیں تھا۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی، اور نیند آنے کے بعد یہ اندازہ کہاں رہتا ہے کہ انسان کب تک سویا۔ بہرحال جب میری آنکھ کھلی تو صبح کا ہلکا ہلکا سا اجالا جھونپڑی میں آ رہا تھا۔ پرنسس تارا اور ڈاکٹر کاچار گہری نیند سو رہے تھے۔ دفتن میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ وہ کسی ہیلی کاپٹر ہی کی آواز تھی جس نے مجھے چونکایا تھا۔ پرنسس تارا اور ڈاکٹر کاچار اتنی گہری نیند سو رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر کی آواز انہیں نہیں جگا سکی۔ میں نے کیشب کو دیکھا جو جھونپڑی کے دروازے پر بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ مجھے یکلخت غصہ آ گیا۔ میں اٹھا، لپٹ کر دروازے کے قریب پہنچا اور کیشب کے ہاتھ سے حقہ چھین لیا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں گرجا۔ کیا ہوا صاحب؟ کیشب بڑبڑایا۔ میری دھاڑ سے ڈاکٹر کاچار اور پرنسس تارا بھی اٹھ گئے۔ کیا ہو گیا؟ ان دونوں کے منہ سے بیک وقت ایک ہی سوال نکلا تھا۔ میں انہیں جواب دینے کی بجائے جھونپڑی کے دروازے سے باہر جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ ہیلی کاپٹر ٹیلے کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ میں نے مڑ کر خوشمگین نگاہوں سے کیشب کی طرف دیکھا۔ تمہارے حقے کا دھواں ہیلی کاپٹر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، میں اسے گھورتا ہوا بولا۔ تم حقہ پی رہے تھے کیشب؟ پرنسس تارا نے غصیلے لہجے میں کہا، اور وہ بھی دروازے پر بیٹھ کر؟ میں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ کیشب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اوہ، میں چونک کر بولا، ہیلی کاپٹر پھر اس طرف آ رہا ہے۔ آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ اس مرتبہ میرے ساتھ ہی پرنسس تارا اور ڈاکٹر کاچار بھی جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اوہ، میں پرتشویش انداز میں بڑبڑایا، اس مرتبہ یہ خاصی نیچے پرواز کرتا ہوا آ رہا ہے، کہیں اس نے دھواں دیکھ نہ لیا ہو اور اب مزید تصدیق کرنا چاہتا ہے۔ عین ممکن ہے، ڈاکٹر کاچار بھی بڑبڑایا، اگر اس نے دھواں دیکھ لیا ہے تو پھر اب وہ اس ٹیلے کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیں گے۔ پرنسس تارا بولی، اب ہمیں کچھ کر گزرنا چاہیے، ڈاکٹر کاچار نے آہستہ سے کہا۔ مگر کیوں ونود ڈیئر؟ ڈاکٹر کاچار نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وقت آ گیا ہے کہ اب تم کچھ کر گزرو۔ آپ جیسا فرمائیں۔ اگر ہیلی کاپٹر میں صرف پائلٹ ہے، میرا مطلب ہے کہ 2 آدمی نہیں ہیں، تو کام بہت آسان ہو جائے گا۔ کیسے؟ ہیلی کاپٹر کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ تم اپنے خیالات کی لہروں سے اس کو ہپنوٹائز کر کے اسے مجبور کر سکتے ہو کہ وہ ہیلی کاپٹر کو ٹیلے پر ہی اتار دے۔ ٹیلے پر ایک مسلح جگہ موجود ہے جہاں وہ اتر سکتا ہے، لیکن اگر پائلٹ کے ساتھ کوئی اور بھی ہوا تو تب مشکل ہو جائے گی۔ تم 2 آدمیوں سے تو نہیں آنکھیں ملا سکتے۔ ہیلی کاپٹر اب ٹیلے کے عین اوپر آ چکا تھا۔ وہ تینوں جھانک کر اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اوہ، ڈاکٹر کاچار پرجوش انداز میں بولا، وہ اکیلا ہی ہے، جلدی کرو ونود، تم جلدی سے باہر نکل جاؤ، اس کی توجہ تمہاری طرف مبذول ہونا ضروری ہے۔ اس وقت ایک پل کے لیے میرا دل تیزی سے دھڑکا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میں جھونپڑی کے باہر تھا۔ ہیلی کاپٹر اب ٹیلے سے ذرا ہی آگے نکلا تھا، مگر چونکہ پائلٹ کی توجہ ٹیلے ہی کی طرف تھی لہٰذا اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں چونکہ دیہاتی لباس میں تھا اس لیے وہ مجھے دیکھ کر زیادہ چوکنا نہیں ہوا ہوگا، چنانچہ اس نے کچھ ہی آگے جا کر ہیلی کاپٹر کو موڑا اور ٹیلے کی طرف آنے لگا۔ اس مرتبہ اس کی پرواز کچھ اور نیچی تھی۔ پائلٹ بہت غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے اسی کی ضرورت بھی تھی۔ جیسے ہی میری نظریں اس سے ملیں، میں نے اپنی ساری قوت ارادی کو اپنی آنکھوں میں مجمع کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی میں نے اپنے ذہن میں ایک تحکم آمیز جملہ کہا، ہیلی کاپٹر کو معلق کر دو۔ ہیلی کاپٹر ذرا سا آگے بڑھا۔ میں نے اپنا ذہنی حکم پھر دہرایا، رک جاؤ، ہیلی کاپٹر روک دو۔ ہیلی کاپٹر مجھ سے ذرا ہی فاصلے پر معلق ہو گیا۔ زاویہ ایسا تھا کہ مجھے پائلٹ سے نگاہیں چار کرنے میں ذرا بھی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر کوئی توانائی کا ایک بحرہ اضافہ ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ ساری دنیا مجھے اپنے آگے ہیچ معلوم ہو رہی تھی۔ میں جیسے کسی بڑی سلطنت کا فرما روا بن گیا تھا جس کے اشارے پر ہر چیز جھک جاتی ہو۔ ہیلی کاپٹر کو نیچے اتار دو، میں نے دوسرا حکم دیا۔ میرے لب نہیں ہل رہے تھے لیکن میرا ذہن بول رہا تھا،
اس وقت مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بہت دور سے کہہ رہا ہو، کیا بات ہے، تم نے ہیلی کاپٹر کو اس ٹیلے پر کیوں اتار دیا ہے؟ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ آواز ہیلی کاپٹر میں لگے ٹرانسمیٹر کی تھی۔ غالباً اس آپریشن کا کمانڈنگ آفیسر ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے سوال کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کاچار نے ایسے کسی موقع کے لیے مجھے کوئی ہدایت نہیں دی تھی، لیکن اس وقت میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو ذہنی حکم دیا، وائرلیس سے کمانڈنگ آفیسر کو جواب دو کہ تم نے ٹیلے پر کسی چیز کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن خبردار تم مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے اپنے ذہن میں پائلٹ کی آواز گونجتی ہوئی محسوس کی، میں نے ٹیلے پر کسی چیز کو حرکت کرتے دیکھا ہے سر۔ اب میرے ذہن میں پھر وہی دھیمی آواز گونجی، کوئی آدمی تھا؟ میں نے ایک بار پھر پائلٹ سے ذہنی رابطے پر کہا، کہہ دو کہ تم اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکے۔ پائلٹ نے میرے اس حکم کی تعمیل بھی کی۔ میرے ذہن میں وہی دھیمی آواز گونجی، غور سے جائزہ لینے کے لیے ہیلی کاپٹر کو کچھ اور نیچے لے جاؤ، تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہیں پہ ہیں تو خود کو چھپانے کی کوشش کریں گے، تم پر حملہ کر کے خود کو ظاہر کرنے کی حماقت نہیں کر سکتے۔ پائلٹ نے میری ہدایت کے مطابق جواب دیا، بہت بہتر، اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر اور نیچے آ گیا۔ میں اپنی اس عجیب و غریب کامیابی پر بے حد خوش ہو رہا تھا۔ میں نے پھر پائلٹ کو حکم دیا، بہتر ہوگا کہ تم ہیلی کاپٹر کو ٹیلے پر اتار لو۔ اپنے کمانڈنگ آفیسر سے تم کہہ سکتے ہو کہ صحیح طور پر جائزہ لینے کے لیے ٹیلے پر اتارنا ضروری ہے۔ پائلٹ نے میری اس حکم کی تعمیل بھی کی اور میں نے کمانڈنگ آفیسر کی آواز سنی، ٹھیک ہے تم نیچے اتر سکتے ہو، لیکن چوکس رہنا۔ اگر ہیلی کاپٹر سے اترو تو ریوالور ضرور ہاتھ میں رکھ لینا۔ بہت بہتر سر۔ ہیلی کاپٹر آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا اور میں اپنی اس کامیابی پر پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس وقت پرنسس تارا اور ڈاکٹر کاچار کی نہ جانے کیا حالت ہوگی۔ آخر ہیلی کاپٹر ٹیلے پر اتر آیا۔ اب میں نے پائلٹ کو حکم دیا کہ وہ ہیلی کاپٹر سے اتر آئے، لیکن اس کے ہاتھ میں ریوالور ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پائلٹ نے انجن بند کیا اور ہیلی کاپٹر سے اتر آیا۔ اس کی چال ایسی تھی جیسے وہ خواب میں چل رہا ہو۔ اس کے چہرے پر سفیدی پھیل گئی تھی اور وہ بالکل سحر زدہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی حالت ایک کٹ پتلی کی سی تھی جو کسی کے اشارے پر ناچ رہی ہو۔ میرے حکم پر وہ اس جھونپڑی تک چلا آیا جہاں ہم نے پناہ لے رکھی تھی۔ پرنسس تارا نے فوراً ہی اپنا پستول نکال کر پائلٹ کو زد میں لے لیا اور ڈاکٹر کاچار نے بڑی گرم جوشی کے عالم میں مجھے گلے لگا لیا۔ میں بے حد خوش ہوں ونود ڈیئر کہ میری محنتیں رائے گاہ نہیں گئیں۔ میں نے تمہیں جیسا بنانا چاہا تھا ویسا بنا دیا۔ پرنسس تارا نے کیشپ سے کہا کہ اسے ایک مضبوط ڈوری کی ضرورت ہے، لیکن ڈوری تو نہیں، البتہ ایک رسی مل گئی جس سے پائلٹ کو باندھ کر ایک طرف ڈال دیا گیا۔ اب چونکہ میں اس سے آنکھیں چار کیے ہوئے نہیں تھا، اس لیے اب وہ میری آنکھوں کے تلسم سے آزاد ہو چکا تھا۔ اب اس کی حالت دیدنی تھی۔ وہ بالکل ہونک نظر آ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب ہم اسی ہیلی کاپٹر پر یہاں سے نکل جائیں گے، ڈاکٹر کاچار بولا۔ مگر کیسے ڈاکٹر؟ میں نے پوچھا۔ تم پائلٹ کی وردی پہن کر ہیلی کاپٹر کو اڑاؤ گے، ہم لوگ اس میں اس طرح چھپ جائیں گے کہ نیچے سے کسی کو دکھائی نہ دے سکے۔ تم چونکہ ہیلمٹ وغیرہ پہنے ہوئے ہوگے اس لیے تم کو بھی شناخت نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن میں ہیلی کاپٹر، اس کی فکر مت کرو، ڈاکٹر کاچار نے میرا شانہ تھپک کر کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ہیلی کاپٹر اڑا سکتے ہو۔ اچھا، میں نے استجابی انداز میں ایک طویل سانس لی۔ ہمیں جلدی کرنا چاہیے، پرنسس تارا بولی۔ کیشپ تم یہیں رہو گے، تمہارے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، جیسا آپ ٹھیک سمجھے مالکن، لیکن اسے تو ساتھ لے کر جانا ہی پڑے گا۔ پرنسس تارا پائلٹ کی طرف دیکھ کر اس طرح بڑبڑائی جیسے خود سے مخاطب ہو۔ کیوں؟ ڈاکٹر کاچار مسکرایا۔ یہ یہاں رہ گیا تو کیشپ کے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں اس کی ضرورت یوں بھی ہے کہ وائرلیس پر اپنے کمانڈنگ آفیسر سے اس کو ہی تو گفتگو کرنا پڑے گی۔ نہیں، میں کمانڈنگ آفیسر سے گفتگو کرنے کا فرض بھی ونود کمار پر ہی ڈالوں گا، لیکن آواز کا فرق۔ ونود کمار میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کے ہر شخص کے لب و لہجے کی نقل کر سکتا ہے، ڈاکٹر کاچار نے مسکرا کر کہا۔ واقعی؟ میرے لہجے میں حیرت تھی۔ کوشش کر کے میری بات کی صداقت آزما لو۔ یہ کیسے ممکن؟ میں نے پائلٹ کی آواز میں بولنے کی کوشش کی اور اپنا جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میں اپنی کامیابی پر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے پائلٹ کی آواز کی ہو نقل اتار لی تھی۔ میرے خدا، میرے منہ سے نکلا۔ بس اب ہمیں چل دینا چاہیے، ڈاکٹر کاچار نے کہا۔ کیشپ کو وہیں چھوڑ کر ہم سب ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھے۔ پائلٹ کے ہاتھ پیر کھول دیے گئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ چل سکے۔ اس کا لباس میں نے پہن لیا تھا۔ ہیلی کاپٹر پر سوار ہوتے وقت ہیلمٹ بھی پہن لیا۔ پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے میں نے بڑا عجیب سا محسوس کیا، لیکن مجھے اپنے سامنے پھیلی ہوئی مشینری ذرا بھی اجنبی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر اتنا بڑا تھا کہ میرے دونوں ساتھی پائلٹ کے ساتھ بآسانی پوشیدہ ہو گئے۔ میں نے کسی تاخیر کے بغیر ہیلی کاپٹر سٹارٹ کر دیا۔ میرے ہاتھ اس کے کل پرزوں پر بڑے اعتماد سے متحرک تھے۔ پھر جیسے ہی میں نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کیا، وائرلیس پر اشارہ موصول ہوا۔ میں نے اسے فوراً آن کر دیا۔ بند کرو، اس سے کیا فائدہ؟ ڈاکٹر کاچار بول پڑا۔
میں نے اسے بند تو کر دیا لیکن حیرت سے بولا، کیوں؟ بات نہیں ہو سکے گی۔ ڈاکٹر کاچار نے میری انگلی کی طرف اشارہ کیا جس پہ میں پرنسس تارا کی دی ہوئی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ اوہ، میرے منہ سے پہلے تو صرف اتنا ہی نکلا، مگر پھر میں نے کہا، اس طرح تو ان لوگوں کو شک ہو جائے گا، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر جواب کیوں نہیں مل رہا۔ بس تیزی سے جمنا کے پار نکل چلو، پرنسس تارا مجھ سے بولی۔ ادھر، اس نے ایک طرف اشارہ بھی کیا۔ میں نے ہیلی کاپٹر کا رخ اسی طرف کر دیا۔